آج ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کو دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے جنہیں ہم بلا بیٹھے ہیں. آج ہم اپنے لیڈرز کو دوبارہ یاد کریں گے اور اپنے زندگی کے مقصد کو دوبارہ یاد کریں گے. ہم تھوڑا پیچھے شروع کرتے ہیں، اس دور سے شروع کرتے ہیں جب برے صغیر میں ہندو اور انگریز مل کر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے اور مسلمانوں سے ان کے حقوق چھین لیے گئے تھے. اس دور میں مسلمان بالکل بے بس تھے، ان کے پاس نہ ہی کوئی آرمی تھی اور نہ ہی کوئی اور طاقت تھی اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے. وہ بالکل بے بس اور مایوس ہو جاتے ہیں اور ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے تو بس میں ہی کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اب اللہ ہی ہے اگر کچھ کرے تو کرے. جس کا جواب علامہ اقبال دیتے ہیں کہ خودی کو کار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اب ہم اس کو کیسے اتنا بلند کریں. اقبال جواب دیتے ہیں تو شاہی ہے بسیرا کار پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمہ کسرے سلطانی کے گنبد پر. وہ کہتے ہیں اب شاہین کیسے لوگ ہوتے ہیں. علامہ اقبال جواب دیتے ہیں الفاظ و معنی میں توافق نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں. ایک شاہین ایک مجاہد ہوتا ہے تو پھر مجاہد بنو. اور پھر طریق گواہ ہے کہ جب وہ خودی کو بلند کرتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ہم جئیں گے تو پروکار زندگی جئیں گے، نہیں تو ہم نہیں جئیں گے. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو پھر خدا ان سے خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. 1940 میں وہ بندے اپنے خدا کو اپنی رضا بتاتے ہیں کہ ہم اپنا ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں پاکستان. اور پھر 1947 میں 27 رمضان کو جمعۃ المبارک والے دن ایک معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحفے میں دیتا ہے. اگر وہ مجاہدین اپنے پاس کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود، اس وقت کی سپر پاورز کے نہ چاہنے کے باوجود ایک ملک حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنے پاس دنیا کی ہر دولت ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے. اکثر ہمارے دوست جب ان سے کہا جائے کہ اس ملک سے پیار کرو، اور وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور اسلام میں یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اسلام ہمیں دینا سکھاتا ہے لیکن دینا نہیں سکھاتا. اسلام ہمیں یہ تو سکھاتا ہے کہ زکوٰۃ دی کیسے جاتی ہے، لیکن یہ نہیں سکھاتا کہ زکوٰۃ لی کیسے جاتی ہے. اچھا ہم لوگ مانگتے کیا پاکستان سے کہ پاکستان ہمیں کیا دے، بنگلہ، گاڑی، پیسہ، دولت، جائیداد، ہر قسم کی دنیاوی سہولتیں، عیش و آرام کی زندگی، یہ سب کچھ ہم مانگتے ہیں پاکستان سے. تو یہ کچھ پاکستان ہمیں نہیں دے سکتا، یہ سب کچھ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. اس لیے اگر ہم پاکستان کی بجائے اللہ سے مانگے تو شاید ہمیں مل جائے. اسلام بھی ہمیں صرف اللہ سے ہی مانگنا سکھاتا ہے. یہ اللہ کے سوا اوروں سے مانگنا پتہ نہیں ہم نے اپنے حکمرانوں سے سیکھا ہے. صرف فرق ان میں اور ہم میں اتنا کہ وہ امریکہ سے مانگتے ہیں اور ہم پاکستان سے مانگتے ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے شہادت مانگی ہے؟ کیا کبھی ہم نے عزت کی زندگی اور غیرت کی موت مانگی ہے؟ ہمارے بڑوں نے پاکستان کے لیے اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دیا. 1.25 کروڑ مسلمان نکلے تھے اور آدھے سے بھی کم پاکستان پہنچ سکے. دلی سے ایک ٹرین چلتی تھی اور ایسٹ پنجاب میں پوری کی پوری کاٹ دی جاتی تھی اور لاہور میں صرف ان کی لاشیں اترتی تھی. وہ پھر بیٹھتے تھے ٹرین پہ، پھر جاتے تھے اور پھر کاٹے جاتے تھے اور پھر ان کی لاشیں اترتی تھی. اسی طرح پھر تیسری ٹرین اور چوتھی اور پانچویں، اور پاکستان میں صرف ان کی لاشیں پہنچتی تھی. لیکن ان میں سے کسی نے یہ سوال نہیں تھا کیا کہ اس پاکستانی ہمیں کیا دیا ہے یا پاکستان ہمیں کیا دے گا. ان کو صرف یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، یہ بات سمجھا دی گئی تھی انہیں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جس نے خیانت کی، جس نے پاکستان کا ساتھ نہ دیا، دنیا اور آدمی تباہ پر بات کر دیا جائے. اس وقت پاکستان میں ہر طرف مشکلیں اور مصیبتیں ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ مسلمان مصیبت کے وقت گھبرایا نہیں کرتا. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تسکین نہ ملے جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا خطرہ آغاز بدل ڈالو. پرسوز دلوں کو مسکان نہ دے پائے، سر ہی نہ ملے جس سے وہ سانس بدل ڈالو.
دشمن کے ارادوں کو ہے اگر ظاہر کرنا تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو. اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے, اگر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس لیے مسلمان ہیں تاکہ آپ عبادتیں کریں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس لیے عبادتیں کرتے ہیں تاکہ آپ جنت میں جائیں, تو اپنی پرواز بدل ڈالو. اور یہ طے کرو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اس لیے مسلمان, میں اس لیے نمازی. اس ملک کا مبارک ترین دنوں میں بننا کوئی اتفاق نہیں, اس ملک کا بچنا بھی کوئی اتفاق نہیں. اس ملک کا نام پاکستان, جس کا عربی میں براہ راست مطلب مدینہ طیبہ بنتا ہے, کوئی اتفاق نہیں. اس ملک کا نیوکلیئر پاور بننا کوئی اتفاق نہیں. اس ملک کے دارالخلافہ کا نام اسلام آباد ہونا کوئی اتفاق نہیں. یہ سب اس لیے کیونکہ اللہ یہیں سے اسلام آباد کرنا چاہتا ہے, جس کی بشارت اللہ نے ہمیں پہلے سے علامہ اقبال کے ذریعے دے دی ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی شرط ہے, اور وہ یہ کہ اپنے ایمان مضبوط کریں اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے ہیں. خود کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا, کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں ایک فرد ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. اندھیرا چاہے کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو, لیکن اسے ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی روشنی کی کرن کافی ہوتی ہے. اور آپ بھی خود کو وہی چھوٹی سی روشنی کی کرن بنا لیں. اس ملک کی حالت اور کوئی نہیں آ کر بدلے گا, اس کی حالت آپ ہی ہو جس نے بدلنی ہے. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. The right of freedom begins with a single flame.